آج ہم ہانیہ یانا گہرا کے ناول اے لٹل لائف پر بات کریں گے۔ جی، یہ ایک بہت ہی گہری اور پیچیدہ کہانی ہے۔ بالکل، یہ کہانی ہے چار دوستوں کی، جیڈ، ولم، جے بی اور میلکم۔ جو کالج کے بعد نیو یارک شہر میں اپنی زندگی شروع کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس ناول کے پہلے حصے کے نوٹس ہیں، اور ہمارا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں بلکہ ان رشتوں کی گہرائی کو سمجھنا ہے جو شروع سے ہی بنتی نظر آتی ہیں۔ بالکل، اور یہ ناول شروع سے ہی واضح کر دیتا ہے کہ یہ کوئی عام دوستی کی کہانی ہے ہی نہیں۔ یہ ان زخموں کی کہانی ہے جو نظر نہیں آتے، اور اس محبت کی جو ان زخموں کو بھرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو آئیے ان کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے لسپنارڈ اسٹریٹ، چیپٹر 1۔ تو کہانی کے شروع میں ہی ہمیں ان کی جدوجہد نظر آتی ہے۔ ہاں، ولم اور جیڈ نیو یارک میں ایک اپارٹمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ولم ایکٹر بننا چاہتا ہے اور جیڈ ایک نوجوان وکیل ہے۔ اور انہیں کم آمدنی کی وجہ سے ایک اپارٹمنٹ سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ یہ اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں تو اس میں بھی ایک مذاق کا پہلو نکال لیتے ہیں۔ اور یہی اس گروپ کی خاصیت ہے نا؟ بالکل، وہ اپنی مشکلات کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ کر ہلکا کر دیتے ہیں۔ ان کا اکثر ملنے کا ٹھکانہ ایک سستا سا ویتنامی ریسٹورانٹ ہے۔ اچھا۔ وہیں ان کی شخصیت کے مختلف پہلو سامنے آتے ہیں، جیسے میلکم جو ایک امیر خاندان سے ہے، ہمیشہ اپنا بچا ہوا کھانا ولم اور جیبی کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن یہ ان کے درمیان طبقاتی فرق کو بھی دکھاتی ہے اور ان کی دوستی کو بھی۔ صحیح، یہی ہمیں ان چاروں کرداروں کی ایک واضح تصویر ملتی ہے۔ میلکم ایک آرکیٹیکٹ ہے جو اپنے امیر والدین کے ساتھ رہتا ہے اور خود کو ایک ناکامی سمجھتا ہے، خاص طور پر اپنے والد کی نظروں میں۔ جی، دوسری طرف ولم ہے، ایک ریسٹورنٹ میں ویٹر ہے، اداکاری کے لیے آڈیشن دیتا رہتا ہے، خوبصورت ہے، مہربان ہے، لیکن اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے۔ پھر آتا ہے جے بی، پینٹر، جس میں اعتماد کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ اس کا تعلق ہیٹی کے خاندان سے ہے اور اس کی ماں اور آنٹیاں اسے ایک جینیس سمجھتی ہیں۔ اور وہ خود بھی اس بات پر یقین رکھتا ہے۔ بالکل، اور وہ اپنے ایک امیر دوست ایزرا کے ایک بڑے سے لافٹ میں مفت میں رہتا ہے۔ اور آخر میں جیڈ، وہ بہت پراسرار ہے۔ جی، ایک ذہین وکیل، لیکن جسمانی طور پر کمزور۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس کی ٹانگوں میں شدید درد رہتا ہے، جس کی وجہ سے اسے چلنے پھرنے میں، خاص کر سیڑھیاں چڑھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ یہیں سے جیڈ کے کردار کا مرکزی معمہ شروع ہوتا ہے نا؟ اس کا درد صرف ایک جسمانی تکلیف نہیں ہے۔ بالکل، یہ اس کے ماضی کے ایک گہرے زخم کی علامت ہے جس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا۔ آخر کار جے بی کی مدد سے انہیں لسپنارڈ اسٹریٹ پر ایک چھوٹا پرانا سا اپارٹمنٹ مل جاتا ہے۔ کوئی خوابوں کا گھر نہیں، لیکن یہ ان کا اپنا ہے۔ جی، ان کی مشترکہ زندگی کا پہلا باب۔ شفٹنگ والے دن لفٹ خراب ہو جاتی ہے اور سب دوست مدد کرتے ہیں، لیکن اس محنت کی وجہ سے جیڈ کا درد ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ ولیم اسے تکلیف میں دیکھتا ہے، اور یہاں ہمیں پہلی بار ان کے رشتے کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ ولیم جانتا ہے کہ جیڈ کبھی مدد نہیں مانگے گا، کبھی نہیں۔ اور پھر کہانی ہمیں ماضی میں لے جاتی ہے۔ ولیم کالج کا ایک واقعہ یاد کرتا ہے جب اس نے جیڈ کو باتھ روم میں درد کی وجہ سے کرتے ہوئے پایا تھا۔ اس رات ولیم اس کے ساتھ رکا اور جیڈ نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گا۔ اچھا، تو یہ ایک بہت اہم لمحہ ہے۔ بہت اہم۔ یہاں ولیم صرف ایک دوست نہیں بلکہ ایک رازدار، ایک محافظ بن جاتا ہے۔ اس کے دل میں جیڈ کے لیے جو احساس ہے وہ صرف دوستی نہیں بلکہ محبت، خوف اور حفاظت کا ایک پیچیدہ امتزاج ہے۔ تو پہلی باب میں اسٹیج تیار ہو چکا ہے۔ یہ صرف چار دوستوں کی کہانی نہیں بلکہ ایک مرکزی راز کے گرد گھومتی ہوئی کہانی ہے، جیڈ کا ماضی اور اس کا درد۔ بالکل، اور ہر کردار اپنی اندرونی جنگ بھی لڑ رہا ہے، جیسے میلکم جو اپنے عالیشان گھر میں واپس جا کر بھی تنہا اور ناکام محسوس کرتا ہے کیونکہ اس کے والد اس کے سامنے جیڈ کی تعریف کرتے ہیں۔ چیپٹر 2۔ تو ایک طرف ولم ہے جو جیڈ کے رازوں کی حفاظت کر رہا ہے، اور دوسری طرف جے بی ہے جو ان رازوں کو اپنے فن کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، چاہے اسے خود اس بات کا پوری طرح احساس نہ ہو۔ بالکل، اور جے بی کے کردار میں یہ تضاد بہت واضح نظر آتا ہے جب وہ اپنے نئے آرٹ پروجیکٹ پر کام شروع کرتا ہے۔ وہ اپنے تینوں دوستوں ول، جیڈ
اور میلکم کو اپنے فن کا موضوع بناتا ہے۔ جی، وہ ان کی روزمرہ کی زندگی کی تصویریں کھینچتا ہے، ان لمحات کو قید کرنا چاہتا ہے جو ان کی اصلیت کو ظاہر کریں۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے، جیڈ کو تصویریں کھنچوانا بالکل پسند نہیں ہے، وہ بہت سیلف کانشیس ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے جیسے کیمرہ اس کی روح کے اندر جھانک لے گا، ان رازوں کو بے نقاب کر دے گا جنہیں وہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جیبی اس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی پینٹنگ کسی کو نہیں دکھائے گا۔ مگر یہاں ایک گہری بات سامنے آتی ہے۔ جیبی خفیہ طور پر جیڈ کی ایک پینٹنگ بنا رہا ہے، اچھا، جو کالج کے زمانے کی ایک پرانی تصویر پر مبنی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جیڈ کو یہ پینٹنگ کبھی پسند نہیں آئے گی کیونکہ اس میں وہ بہت کمزور، غیر محفوظ اور ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن جیبی کے لیے یہی اس کی سیریز کی سب سے اہم پینٹنگ ہے، وہ اسے ایک محبت بھرا خط سمجھتا ہے۔ کیا یہ واقعی ایک محبت بھرا خط ہے یا یہ ایک فنکار کی خود غرضی ہے؟ مطلب وہ اپنے دوست کی سب سے بڑی کمزوری کو دنیا کے سامنے لانے کی تیاری کر رہا ہے اور اسے محبت کا نام دے رہا ہے۔ یہی اس ناول کا ایک بڑا سوال ہے۔ یاناگیارا یہاں فنکار اور اس کے سبجیکٹ کے درمیان اخلاقی حدود پر سوال اٹھا رہی ہے۔ کیا ایک آرٹسٹ کو اپنے دوست کی تکلیف کو اپنے فن کے لیے استعمال کرنے کا حق ہے؟ بالکل، جیبی کا یہ عمل دوستی کی قسم کی خلاف ورزی بھی ہے۔ وہ جیڈ کی روح کو اس کی اجازت کے بغیر قید کر رہا ہے۔ یہ پینٹنگ آگے چل کر ان کے رشتے میں طوفان لائے گی۔ چیپٹر 3۔ اب کہانی کا مرکز ولم بنتا ہے۔ ہم اسے اس کی نوکری پر دیکھتے ہیں، ایک مہنگے ریسٹورنٹ آرٹولون میں ویٹر کے طور پر کام کرتے ہوئے۔ وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہے۔ اسے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ ایک ناکام اداکار بن کر رہ جائے گا جو ساری زندگی دوسروں کو کھانا پیش کرتا رہے گا۔ یہاں ہمیں ولم کے ماضی کی ایک جھلک بھی ملتی ہے۔ جی، جو اس کے حال کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کا تعلق وائیومنگ سے ہے اور اس کا ایک معذور بھائی تھا، ہیمنگ، جس کی وہ بچپن سے دیکھ بھال کرتا تھا۔ اچھا، ہیمنگ کی موت نے اس کے خاندان کو توڑ دیا اور اپنے والدین سے بھی اس کا رشتہ سرد پڑ گیا۔ تو آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہیمنگ کی دیکھ بھال نے اسے قدرتی طور پر ایک کیئر ٹیکر بنا دیا ہے؟ صرف یہی نہیں بلکہ یہ اس کی شناخت کا ایک بوجھ بھی ہے۔ ہیمنگ کی دیکھ بھال نے اس کی زندگی کو ایک مقصد دیا تھا اور اب جیڈ کے ساتھ وہ لاشعوری طور پر وہی کردار دوبارہ نبھا رہا ہے۔ بالکل۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ جیڈ کی مدد اس لیے کر رہا ہے کیونکہ جیڈ کو اس کی ضرورت ہے، یا اس لیے کہ ولم کو کسی کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا وہ جیڈ کو بچا رہا ہے یا اپنے آپ کو؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ جی، کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب جیبی فیصلہ کرتا ہے کہ نیو ایئر کی پارٹی ان کے نئے اپارٹمنٹ میں ہوگی۔ لیکن پارٹی سے ایک رات پہلے ایک خوفناک واقعہ پیش آتا ہے۔ جیڈ غلطی سے اپنا بازو کاٹ لیتا ہے۔ غلطی سے؟ ناول اس لفظ کو استعمال کرتا ہے لیکن فضا میں شک چھوڑ دیتا ہے۔ زخم بہت گہرا ہے، خون رک نہیں رہا۔ اور ولم گھبرا کر اسے اپنے ڈاکٹر دوست اینڈی کے پاس لے جاتا ہے۔ اور اینڈی ایک ڈاکٹر کے طور پر فوراً اس غلطی پر شک کرتا ہے۔ وہ ولم سے سیدھا سوال پوچھتا ہے، کیا جیڈ خود کو تکلیف پہنچاتا ہے؟ اور ولم جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ لیکن وہ جانتا ہے۔ اسے کالج کی وہ باتیں یاد آتی ہیں جب وہ اور میلکم حیران ہوتے تھے کہ جیڈ گرمیوں میں بھی لمبی آستین کے کپڑے کیوں پہنتا ہے۔ یہ ولم کے لیے ایک تلخ حقیقت کا سامنا کرنے کا لمحہ ہے۔ یہ اس کی ناگواری کا لمحہ ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ جیڈ سے مشکل سوالات پوچھنے سے کتراتا رہا ہے۔ وہ سچائی کا سامنا کرنے سے ڈرتا ہے۔ اور پھر کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ پارٹی کی رات چاروں دوست چھت پر جاتے ہیں اور دروازہ غلطی سے لاک ہو جاتا ہے۔ باہر شدید سردی ہے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ واحد حل یہ ہے کہ کسی کو خطرناک فائر اسکیپ سے نیچے اتارا جائے۔ اور وہ شخص جیڈ ہی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ سب سے چھوٹا اور ہلکا ہے۔ یہ منصوبہ انتہائی خطرناک ہے، خاص طور پر جب اس کا ایک بازو پہلے ہی بری طرح زخمی ہے۔ ولم غصے اور خوف سے پاگل ہو جاتا ہے۔ یہ منظر پڑھتے ہوئے سانس رک جاتی ہے۔ آخرکار ولم اور جیبی مل کر جیڈ کو نیچے اتارتے ہیں۔ ولم خود اس کے پیچھے اترتا ہے تاکہ اگر جیڈ گرے تو وہ اسے پکڑ سکے، چاہے اس کا مطلب خود گرنا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بے حفاظت اندر آ جاتے ہیں، ایک لمحے کے لیے سکون کا سانس لیتے ہیں۔ لیکن پھر ولم دیکھتا ہے کہ جیڈ کی پٹی سے دوبارہ خون بہنا شروع ہو گیا ہے۔ اس ساری کوشش نے زخم کو پھر سے کھول دیا ہے۔
وُلم کے چہرے پر تھکاوٹ، دکھ اور بے بسی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جیسے ہی وہ اس بحران سے نکلتے ہیں، زندگی کا شور دروازے پر دستک دینے لگتا ہے۔ پارٹی کے پہلے مہمانوں کے آنے کی گھنٹی بجتی ہے۔ یہ اختتامی منظر بہت طاقتور ہے۔ جی، یہ اس ناول کے مرکزی خیال کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کی اندرونی تکلیف، ان کے گہرے زخم ہمیشہ بیرونی دنیا کے ماحول کے پیچھے چھپے رہتے ہیں۔ باہر لوگ جشن منانے آئے ہیں اور اندر ایک دوست خاموشی سے خون بہا رہا ہے اور دوسرا اس درد کو دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہے۔ ہمارا جو مرکزی کردار ہے جوڈ، وہ اپنی 30ویں سالگرہ کے بالکل قریب ہے، اور اس کی زندگی نا ایک بہت ہی سخت روٹین پر چل رہی ہے۔ ہاں، خاص طور پر وہ جو اس کی ہر اتوار کی واک ہے صبح 10 بجے۔ لیکن یہ کوئی خوشی والی واک نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک مجبوری بن چکی ہے، ایک عادت۔ بالکل۔ اور اس کا جو ڈاکٹر ہے اینڈی، وہ اسے کہتا بھی ہے کہ یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ ہاں، وہ اسے کہتا ہے کہ سوئمنگ کیا کرو، لیکن وہ منع کر دیتا ہے۔ وجہ؟ پرائیویسی۔ ایگزیکٹلی۔ اور یہیں سے ہمیں کہانی کا کور کانفلکٹ نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ جوڈ کی صحت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں نا، چاہے وہ فزیکل ہوں یا ایموشنل، وہ سب اس کے ماضی کے ٹراما کی وجہ سے ناممکن لگتی ہیں۔ صحیح۔ مطلب اس کی پرائیویسی کی ضرورت اتنی زیادہ ہے کہ وہ صحت پر حاوی ہو گئی ہے۔ بالکل، اور یہ چیز ہمیں اس کے گھر میں بھی نظر آتی ہے۔ اچھا۔ وہ اب بھی اپنے کالج کے دوست ولیم کے ساتھ رہ رہا ہے۔ ہاں، لزبینارڈ اسٹریٹ والے اپارٹمنٹ میں۔ حالانکہ اب وہ فائنینشیل طور پر سٹیبل ہیں۔ ہاں، وہ الگ الگ رہ سکتے ہیں آرام سے، لیکن وہ نہیں رہتے۔ انہوں نے تو لیونگ روم کے بیچ میں دیوار بنا کر ایک اور بیڈ روم نکال لیا ہے۔ اس ساتھ رہنے میں دوستی تو ہے، گہری دوستی، لیکن اب اس میں ایک فاصلہ بھی نظر آتا ہے۔ ہاں، کیونکہ ولیم اب ایک سکسیسفل ایکٹر بن رہا ہے۔ رائٹ۔ تو جب جوڈ اسے سٹیج پر دیکھتا ہے نا، تو ایک طرف تو فخر ہوتا ہے بہت زیادہ، آف کورس، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سی بیگانگی محسوس ہوتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ولیم زندگی کے ایک ایسے مقام پر ہے جہاں وہ خود کبھی نہیں پہنچ سکتا، جیسے ان کے بیچ کوئی شیشے کی دیوار آ گئی ہو۔ بالکل وہی۔ اور یہ بھی کتنی دلچسپ بات ہے کہ جہاں اس کے باقی دوست 30 سال کے ہونے پر پریشان ہیں، وہیں جوڈ اس عمر کو خوش آمدید کہہ رہا ہے۔ وہ اسے انڈینائبل ایڈلٹہڈ کہتا ہے۔ ایک طرح کی پختگی۔ اسے یاد آتا ہے کہ بچپن میں مونسٹری میں برادر مائیکل نے کہا تھا کہ تم 30 سال کے ہو کر سفر کر سکو گے۔ شاید وہ اسے ایک قسم کی آزادی سمجھتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ آزادی باہر کی دنیا کی نہیں ہے، یہ اس کی اپنی چھوٹی سی کنٹرولڈ دنیا کی آزادی ہے۔ اس کا اپارٹمنٹ؟ ہاں، اس کا اپارٹمنٹ اس کا قلعہ ہے جہاں ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، اور یہ ٹراما کا ایک کلاسک سمٹم ہے۔ اچھا۔ جب آپ کی زندگی میں بڑے واقعات آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں تو آپ اپنی چھوٹی سی دنیا کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ٹوائلٹ پیپر جمع کرنا؟ ایگزیکٹلی، وہ درجنوں رول جمع کرتا ہے۔ یہ صرف ایک عجیب عادت نہیں، یہ ایک سائیکولوجیکل ڈیفense میکینزم ہے۔ اور جب ولیم یہ دیکھتا ہے تو وہ اس کا مذاق نہیں اڑاتا ہے۔ نہیں، وہ کہتا ہے یہ تو بہت اچھا ہے، لیکن جوڈ کے لیے یہ ایک اور لمحہ ہے جب اسے لگتا ہے کہ اس کی ایک اور کمزوری پکڑی گئی ہے۔ وہ ہر وقت اسی خوف میں رہتا ہے۔ اسی خوف میں، اور یہی چیز اس کے دوسرے رشتوں میں بھی نظر آتی ہے۔ جیسے وہ فیلکس نامی ایک 12 سالہ لڑکے کو ٹیوشن دیتا ہے۔ ہاں، وہ جاب اسے میلکم کے والد کے ذریعے ملی تھی۔ اور اس رشتے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوسروں کا درد تو بہت گہرائی سے محسوس کرتا ہے۔ وہ فیلکس کی اداسی کو سمجھتا ہے، اس کے باپ کی بے بسی کو بھی۔ بالکل، لیکن اپنی ذات کا کوئی حصہ ظاہر نہیں کر پاتا۔ ایک دن جب وہ پیانو پر ایک خوشگوار دھن بجا رہا ہوتا ہے تو فیلکس رونے لگتا ہے۔ ہاں، اور جوڈ اس کے درد کو سمجھتا ہے، لیکن اسے تسلی دینے کے بجائے چپ ہو جاتا ہے۔ اور یہ خاموشی، یہ اس کی زندگی کا مرکزی حصہ رہی ہے۔ بالکل، کالج میں جب سب دوست اپنے بچپن کی کہانیاں سناتے تھے تو وہ ہمیشہ خاموش رہتا تھا، کیونکہ اس کے پاس سنانے کو کچھ تھا ہی نہیں، یا جو تھا وہ سنایا نہیں جا سکتا تھا۔ اسی لیے تو اس کے دوست جےبی نے اس کا نام پوسٹ مین رکھ دیا تھا۔ پوسٹ مین، پوسٹ سیکشول، پوسٹ ریشل، پوسٹ آئیڈینٹی، پوسٹ پاسٹ۔ مطلب ایک ایسا شخص جس کا کوئی ماضی ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات جوڈ کو بہت چبھی تھی، کیونکہ اسے احساس ہوا کہ وہ کسی کو بے وقوف نہیں بنا رہا، سب جانتے ہیں کہ وہ عجیب ہے۔ یہیں پر وہ بہت اہم موڑ آتا ہے۔ ایک رات جےبی اس سے اس کی ٹانگوں کے بارے میں پوچھتا ہے، اور جھوٹ ایک آدھا سچ بتاتا ہے۔
کہتا ہے ایک کار سے چوٹ لگی تھی۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں کراس کنٹری رنر تھا۔ ہاں، یہ کہانی بعد میں اس کے دوستوں کے بیچ دی ایکسیڈنٹ بن جاتی ہے، لیکن جوڈ خود اسے کبھی ایکسیڈنٹ نہیں کہتا، کیوں؟ کیونکہ یہ سچ نہیں تھا، یہ ایک ایکسیڈنٹ نہیں تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات، اسے یاد آتا ہے کہ ایک بار ولیم نے بھی کسی کو اس کی چوٹ کے بارے میں بتاتے ہوئے انجری کا لفظ استعمال کیا تھا، ایکسیڈنٹ کا نہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس چھوٹے سے لمحے سے جوڈ کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید ولیم کچھ جانتا ہے، کچھ ایسا جو اس نے خود کبھی نہیں بتایا۔ اس ماضی سے جڑا ایک اور بہت اہم کردار ہے اینا، اس کی سوشل ورکر۔ جب جوڈ اسپتال میں ہوش میں آیا تو اینا کا چہرہ پہلا چہرہ تھا جو اس نے دیکھا۔ وہ اس کی زندگی کے بدترین وقت میں اس کے ساتھ تھی، جب اس کی ریڑھ کی ہڈی میں وہ ناقابل برداشت درد ہوتا تھا۔ اینا صرف ایک سوشل ورکر نہیں تھی، وہ اس کی محافظ تھی۔ اس نے جوڈ کو ڈاکٹر ٹریلر کے خلاف گواہی دینے کے دباؤ سے بچایا، اور اس سے صرف ایک تحریری بیان لیا۔ ہاں، اور اسی نے اسے کالج جانے کی ہمت دی، اس کی اپلیکیشن میں مدد کی۔ وہ اس کی زندگی میں امید کی پہلی کرن تھی۔ اور پھر اینا کی موت اور اس کی آخری نصیحت۔ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں بات کرنا سیکھو، ورنہ یہ زہر بن کر تمہارے اندر سڑتا رہے گا۔ ایک ایسی نصیحت جس پر عمل کرنا جھوٹ کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ اور اسی خاموشی کے بوجھ کے ساتھ ہم کہانی کے اگلے حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے کہانی جوڈ کی نظر سے دیکھی ہے، لیکن اب پرسپیکٹیو شفٹ ہوتا ہے۔ ہاں، اب ہم کہانی ہیرالڈ کی نظر سے دیکھتے ہیں، جو اس کا استاد تھا اور بعد میں اس کی زندگی کا سب سے اہم سہارا بنا۔ اور ہیرالڈ کا نقطہ نظر کہانی کو ایک بالکل نئی گہرائی دیتا ہے۔ وہ ایک لمحہ یاد کرتا ہے جب اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جوڈ اس کے لیے کتنا خاص ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ایک دن اس نے دیکھا کہ ولیم نے بغیر سوچے سمجھے جھک کر جوڈ کے جوتے کا تسمہ باندھ دیا۔ اور اس لمحے جوڈ کے چہرے پر جو تاثر تھا، حیرت، شکرگزاری اور شرمندگی کا، اسے دیکھ کر ہیرالڈ کو پہلی بار ہارٹ بروکن کا اصل مطلب سمجھ آیا۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ بہت گہری، مطلب کسی دوسرے کے درد کو اتنی شدت سے محسوس کرنا کہ آپ کو خود تکلیف ہو۔ اس ایک لمحے نے جوڈ کو ہیرالڈ کی نظر میں ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اور شاید ہیرالڈ اس درد کو سمجھنے کے لیے بہتر پوزیشن میں بھی تھا۔ وہ خود بھی بہت کچھ کھو چکا تھا۔ ہاں، اس نے اپنی ماں کو چھوٹی عمر میں کھویا، پھر اس کی پہلی بیوی لیزل سے رشتہ بھی ٹھیک نہیں رہا، اور ان کا بیٹا جیکب بھی ایک حادثے میں مر گیا تھا۔ اور وہ والدین بننے کے تجربے پر جو کہتی ہے وہ بہت اہم ہے کہ والدین کی محبت کی بنیاد کشش پر نہیں، خوف پر ہوتی ہے۔ آپ ہر لمحہ اپنے بچے کے لیے ڈرتے ہیں۔ اور جب اس کا بیٹا مر گیا تو شدید غم کے ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی تھا کہ جس بدترین چیز کا ڈر تھا وہ ہو گئی۔ یہ ایک بہت ایماندارانہ اعتراف ہے۔ اسی لیے جب وہ جوڈ کو اپنے طالب علم کے طور پر یاد کرتا ہے تو وہ اس کی ایک کمزوری کو بھی پہچانتا ہے کہ جھوٹ ہمیشہ قانون کے دلائل میں مورلز کو لے آتا تھا۔ ہاں، وہ صرف قانون پر نہیں بلکہ صحیح اور غلط پر بحث کرتا تھا۔ اور ہیرالڈ کو بعد میں اس بات کا افسوس ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے جیسے اس نے ایک فنکار کو صرف لکیریں کھینچنا سکھا دیا ہو۔ اس نے جھوٹ کو ایک ایسی فیلڈ میں دھکیل دیا جہاں اس کی ہمدردی کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ بالکل، اور یہیں سے خاندان بننے کا عمل شروع ہوتا ہے، لیکن اس کی شروعات ایک بہت بڑے جھگڑے سے ہوتی ہے۔ ہاں، جھوٹ اور جیبی کا جھگڑا 18 مہینے، اور وجہ بھی بہت بڑی تھی۔ جیبی نے اپنا پہلا سولو آرٹ شو کیا، اور اس میں اس نے جھوٹ کی 2 تصویریں لگا دی بغیر اس سے پوچھے۔ اور وہ کوئی عام تصویریں نہیں تھیں، وہ اس کی زندگی کے سب سے تکلیف دہ، سب سے ذاتی لمحات تھے۔ ایک میں وہ خود کو کاٹ رہا تھا، دوسرے میں وہ درد سے تڑپ رہا تھا۔ یہ تو شدید دھوکہ ہے۔ جیبی کے لیے یہ آرٹ تھا، جھوٹ کے لیے یہ اس کی زندگی کا راز تھا جس کی نمائش کر دی گئی۔ اور جب جوڈ اس سے صرف معافی مانگنے کو کہتا ہے تو جیبی انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک آرٹسٹ کے طور پر یہ میرا حق ہے۔ دوستی اور فنکاری کے بیچ کی لکیر کہاں ہے، یہ سوال اٹھتا ہے۔ بالکل، یہ جھگڑا ان کی دوستی کو توڑ دیتا ہے۔ جوڈ اور ولیم دونوں جیبی سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آخر کار ولیم کے دباؤ میں آ کر جیبی وہ پینٹنگ جوڈ وتھ سگریٹ جوڈ کو بھیجتا ہے۔ اور جوڈ کا رد عمل کمال کا ہے۔ وہ اسے اپنے پاس رکھنے کے بجائے موما کو ڈونیٹ کر دیتا ہے۔ ایک طرح سے یہ پیغام تھا کہ تم نے میرے درد کو پبلک کیا تو لو، اب یہ ہمیشہ کے لیے پبلک رہے گا۔ اس واقعے کے بعد کہانی اپنے سب سے خوبصورت موڑ پر پہنچتی ہے، گود لینے کی پیشکش۔ تھینکس گیونگ کا دن، ہیرالڈ اور اس کی بیوی جولیا جوڈ سے کہتے ہیں کہ انہیں اگلے دن اس سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔
اور یہ سنتے ہی جوڈ کی دنیا الٹ جاتی ہے. وہ پوری رات جاگتا رہتا ہے. اسے لگتا ہے کہ انہوں نے اس کے ماضی کے بارے میں کچھ جان لیا ہے اور اب وہ اس سے تعلق ختم کر دیں گے. وہ ہمیشہ ریجیکشن ہی ایکسپیکٹ کرتا ہے. تو جب اگلے دن وہ بات کرنے بیٹھتے ہیں تو جوڈ بدترین صورتحال کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن ہیرلڈ اور جولیا اس سے کچھ ایسا پوچھتے ہیں جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. وہ پوچھتے ہیں کیا تم ہمیں قانونی طور پر تمہیں گود لینے کی اجازت دو گے؟ جھوٹ کا رد عمل وہ صرف اتنا کہہ پاتا ہے، میں نے اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہا ہے. یہ اس کی زندگی کا وہ لمحہ ہے جہاں اسے پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی ایک خاندان کا حصہ بننے کے لائق ہے. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. جیسے ہی کورٹ کی تاریخ قریب آتی ہے، جھوٹ کا سیلف ڈسٹرکٹیو رویہ واپس آ جاتا ہے. وہ خود کو بھوکا رکھتا ہے، کاٹنا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے. اسے یقین ہوتا ہے کہ اگر ہیرلڈ اور جولیا نے اس کی اصلیت دیکھ لی، اس کے زخم، اس کا ماضی، تو وہ اپنا ارادہ بدل لیں گے. وہ خود کو اس خوشی کے لائق نہیں سمجھتا. بالکل. وہ ہیرلڈ کو بتانے کی کوشش کرتا ہے میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھتے ہیں. اور ہیرلڈ کا جواب وہ اس کہانی کے سب سے طاقتور لمحات میں سے ایک ہے. وہ کہتا ہے مجھے پرواہ نہیں، تم میرے بیٹے ہو. یہ غیر مشروط قبولیت ہے، انکنڈیشنل ایکسیپٹنس. یہ ایک وعدہ تھا کہ تمہارا ماضی تمہارے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرے گا. گود لینے کا دن آتا ہے. ولیم اسے سرپرائز دینے کے لیے بلغاریہ سے سیدھا کورٹ پہنچتا ہے. اور جج کی موجودگی میں جوڈ سینٹ فرانسس قانونی طور پر جوڈ سٹین بن جاتا ہے. گھر پر ایک پارٹی ہوتی ہے. اس کے تمام دوست وہاں ہوتے ہیں، جیبی بھی، اور وہ اسے تحفے میں اس کی ایک نئی خوبصورت پینٹنگ دیتا ہے، صلح کا اشارہ. اور ولیم اسے سینٹ جوڈ کا ایک مجسمہ دیتا ہے جو نا امید معاملات کا سرپرست مانا جاتا ہے. ایک تلخ لیکن محبت بھرا مذاق. اس رات ولیم اسے تسلی دیتا ہے کہ ہیرالڈ بہت خوش تھا. جوڈ کے لیے یہ جاننا کہ اس نے کسی کو خوشی دی ہے ایک بالکل نیا احساس تھا. اگلے کچھ ہفتے اس کی زندگی کے سب سے پرسکون ہفتے ہوتے ہیں. کئی سالوں میں پہلی بار وہ خود کو نقصان پہنچائے بغیر سوتا ہے. اسے ایک لمحے کے لیے لگتا ہے کہ شاید وہ ٹھیک ہو گیا ہے. اور کہانی کا یہ حصہ ایک بہت ہی خوبصورت سوچ پر ختم ہوتا ہے. جوڈ اپنے شاگرد فیلکس کو دوستی کے بارے میں سمجھا رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دوستی کا راز یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو آپ سے بہتر ہوں، زیادہ مہربان، زیادہ سخی، اور پھر آپ ان پر بھروسہ کریں. ان کی مہربانی پر یقین کریں. وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے لیکن سب سے بہترین بھی. ایک ایسی نصیحت جو وہ دوسروں کو تو دے سکتا ہے لیکن خود اس پر عمل کرنا اس کے لیے زندگی بھر کا چیلنج رہے گا. چلو، وہ فیلکس سے کہتا ہے جہاں ہم نے پچھلی بار چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں، اور وہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے. ولم جو ایک ابھرتا ہوا اداکار ہے، وہ جیبی کی ایک دوست ایڈی سے ملتا ہے اور غلطی سے یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ وہ جینڈر ٹرانزیشن کروا رہی ہے. اور یہ ایک بہت ہی آکورڈ لمحہ ہے. بہت زیادہ. لیکن جو بات یہاں زیادہ دلچسپ ہے وہ غلط فہمی نہیں ہے بلکہ ولم کا فوری رد عمل ہے. جب ایڈی ہنس کر بتاتی ہے کہ وہ جینڈر نہیں بلکہ ہانگ کانگ ٹرانزیشن کر رہی ہے تو ولم کے ذہن میں پہلی سوچ کیا آتی ہے؟ یہی کہ یہ بات مجھے جوڈ کو ضرور بتانی ہے، اور بس اسی ایک جملے سے ہمیں ان دونوں کے رشتے کی گہرائی کا اندازہ ہو جاتا ہے. بالکل. یہ ان کے تعلق کا محور ہے. ان کا رشتہ اتنا گہرا ہے کہ ان کی اپنی ایک خفیہ زبان ہے، ایک سائن لینگویج. جی، جو ایسی پارٹیوں میں استعمال کرتے ہیں. اگر کوئی بورنگ گفتگو میں پھنس جائے تو گردن کے پیچھے ہاتھ رکھنے کا مطلب ہوتا ہے فوراً فون کرو. اور کان کی لو کھینچنے کا مطلب ہے مجھے ابھی یہاں سے نکالو. اور ولم فوراً نوٹس کرتا ہے کہ جوڈ اپنا کان کھینچ رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ جوڈ کے لیے جو ویل چیئر استعمال کرتا ہے یہ محفلیں کتنی مشکل ہیں. ہاں، اسے اپنی حالت کے بارے میں بار بار وضاحتیں دینی پڑتی ہیں جو اس کی سوشل انگزائٹی کو اور بڑھا دیتی ہیں. یہاں ایک اور دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے، شناخت کا. ولم سوچتا ہے کہ اس کے کالج کے دوست اسے آج بھی ویسا ہی دیکھتے ہیں جیسے وہ 20 سال پہلے تھا، ایک خوبصورت لڑکا جو ایکٹر بننا چاہتا تھا. جوڈ نے ایک بار اسے ایمبیشن اینیما کہا تھا. ہاں، یعنی پرانے دوستوں سے ملنا آپ کے سارے ایمبیشنز کو جیسے دھو دیتا ہے. کبھی یہ احساس اچھا لگتا ہے لیکن کبھی کبھی یہ آپ کو بہت چھوٹا محسوس کرواتا ہے. اچھا، پارٹی سے نکل کر ولم اپنے نئے خالی اپارٹمنٹ میں جاتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ اپارٹمنٹ خاص طور پر جوڈ کے لیے خریدا ہے. کیونکہ اس میں لفٹ ہے
यहीं उसे अपनी साहिबका गर्लफ्रेंड की बात याद आती है जिसने उनकी दोस्ती को को डिपेंडेंट कहा था। और ये एक ऐसा इल्जाम है जो कहानी में बार बार सामने आता है। बिल्कुल। क्या ये को डिपेंडेंसी है या ये एक ऐसी गहरी दोस्ती और देखभाल है जिसे बाहर वाले समझ नहीं सकते? साहबका गर्लफ्रेंड उसे गैर सेहतमंद समझती है, लेकिन विलम के नुक्ता नजर से वो एक ऐसे दोस्त को सहारा दे रहा है जो डूब रहा है। और ये सिर्फ एक वहम नहीं है। विलम को 5 साल पहले की एक फोन कॉल याद आती है। ये कॉल जूड के डॉक्टर और दोस्त एंडी की थी। हाँ, और एंडी गुस्से में चीख रहा था कि विलम अपने दोस्त का ख्याल क्यों नहीं रख रहा। क्योंकि एंडी को पता चला था कि जूड खुद को शदीद नुकसान पहुंचा रहा था, वो खुद को काट रहा था। जी, विलन के लिए ये एक शदीद बेबसी का लम्हा था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जूड की तकलीफ की गहराई के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। जूड अपने राजों को एक किले की तरह महफूज रखता है। यहीं से कहानी का रुख बदलता है और हम दूसरे हिस्से ग्रीन स्ट्रीट में दाखिल होते हैं। अब हमें जूड का नुक्ता नजर देखने को मिलता है। हाँ, एक सुबह वो बेदार होता है और उसे अपने जिस्म में कोई दर्द महसूस नहीं होता, जो उसके लिए एक मौजज़े जैसा है। ये एक बहुत नायाब लम्हा है और ये हमें उसकी रोजमर्रा की तकलीफ का एहसास दिलाता है। यहीं हमें पता चलता है कि उसने यूएस अटॉर्नीज ऑफिस की नौकरी छोड़कर एक बड़ी कॉर्पोरेट लॉ फर्म क्यों ज्वाइन की। और वजह सिर्फ पैसा नहीं था, जैसा कि उसके सरपरस्त हेरल्ड ने समझा। असल वजह वो जो है एक टूटी हुई लिफ्ट थी। ये सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन जूड के लिए ये बहुत बड़ी थी। एक रात लिफ्ट खराब होने पर उसे तकलीफ में सीढ़ियां चढ़नी पड़ी और इस वाक़ये ने उसे अपनी जिस्मानी कमजोरी और बेबसी का शदीद एहसास दिलाया। बिल्कुल। हेराल्ड जैसे लोग जो इससे मोहब्बत करते हैं, वो भी इसकी असल वजह नहीं समझ पाए। जूड उन्हें ये नहीं बता सका कि उसे पैसों की जरूरत मुस्तकबिल के महंगे इलाज, सर्जरीज और उस खौफ से लड़ने के लिए है कि वो बुढ़ापे में अकेला और मोहताज रह जाएगा। तो वो दौलत नहीं बल्कि सेफ्टी और सिक्योरिटी तलाश कर रहा था, है ना? बिल्कुल। और फिर उसे ग्रीन स्ट्रीट पर एक अपार्टमेंट खरीदने का मौका मिलता है, एक ऐसी इमारत जिसकी लिफ्ट कभी खराब नहीं होगी। ये उसके लिए एक महफूज पनाहगाह की तरह है। लेकिन जब उसका दोस्त मैल्कम उस अपार्टमेंट को डिजाइन कर रहा होता है तो एक और कश्मकश सामने आती है। हाँ, मैल्कम एक अच्छा और प्रैक्टिकल दोस्त होने के नाते बाथरूम में ग्रैब बार्स लगाने का मशवरा देता है, और जूड का रद्द-ए-अमल वो धमाके खेज होता है। वो चीखता है, मैं नहीं चाहता कि मेरा घर एक माजूर शख्स के अपार्टमेंट जैसा लगे। ये रद्द-ए-अमल बहुत शदीद है। ये सिर्फ डिजाइन के बारे में नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये उसके अंदर की गहरी नफरत और सेल्फ लोदिंग को जाहिर करता है। वो अपनी माजूरी के लिए किसी भी सहूलत को मदद के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी शिकस्तगी के एक मुस्तकिल और नजर आने वाले निशान के तौर पर देखता है। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे वो हर कीमत पर भागना चाहता है। तो जहां जूड दर्द से बचने के लिए जिस्मानी दीवारें खड़ी कर रहा है, वहीं उसका दोस्त जेबी एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की आजियत में मुब्तला है। जी, अब हम तीसरे हिस्से जेबी की तरफ आते हैं। जेबी, जो एक कामयाब आर्टिस्ट है, अब मंशियात की लत का शिकार है। वो खुद को आदी नहीं मानता, लेकिन इसके दोस्त और खानादान वाले शदीद परेशान हैं। हाँ, और वो जुलाई की एक गर्मी में अकेले अपने स्टूडियो में नशा छोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसकी ये हालत क्यों हुई? वो तो ग्रुप का सबसे कामयाब और जिंदगी से भरपूर शख्स था। शायद यही अलमिया है। कामयाबी ने उसे तन्हा कर दिया है। उसे लगता है कि उसके दोस्त विल्म, जूड और मैल्कम अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ गए और उसे पीछे छोड़ दिया है। और वो अपनी ही कामयाबी से हसद करने लगता है। एक तरह से, हाँ। और फिर वो एक मनफी शख्सियत के मालिक आर्टिस्ट जैक्सन से दोस्ती कर लेता है, जो उसकी लत को मजीद हवा देता है। और उसके दोस्त उसे बचाने की कोशिश करते हैं, खास तौर पर जूड। जी, एक मौका पर जूड उसे जैक्सन से दूर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जेबी नशे में इतना धुत होता है कि वो इनकार कर देता है। ये इनकार बाद में एक गहरे पछतावे में बदल जाता है। लेकिन कहानी का सबसे तारीख मोड़ तब आता है जब विल्म, जूड और मैल्कम उसकी मदद के लिए उसके स्टूडियो पहुंचते हैं। एक इंटरवेंशन की कोशिश जो बहुत गलत हो जाती है। बहुत गलत। जेबी नशे और गुस्से में उन पर फट पड़ता है। वो सबको बुरा भला कहता है, लेकिन खास तौर पर जूड को निशाना बनाता है। उसकी माजूरी का, उसके चलने के अंदाज का इंतहाई बेरहमी से मजाक उड़ाता है। ये नाकाबिले तसव्वुर हद तक जालिमाना है। ये सिर्फ नशे में कही गई बात नहीं, ये एक ऐसी हरकत है जिसका मकसद सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाना था।
یہ وہ لکیر تھی جسے پار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس لمحے میں جوڈ تو خاموش رہتا ہے، لیکن ولم غصے میں جیبی کو ایک زوردار مکہ مارتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اور اس ایک مکے نے جیسے ان کی دوستی کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ بالکل۔ جب جیبی کو ہسپتال میں ہوش آتا ہے تو اسے شدید شرمندگی اور پچھتاوا ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی لفظ گونج رہا ہوتا ہے، معافی۔ لیکن کچھ زخم معافی سے نہیں بھرتے۔ اور اس واقعے کے اثرات ہمیں کہانی کے چوتھے اور آخری حصے میں نظر آتے ہیں، جس کا عنوان ہے برابری کا محور، یعنی دی ایکسیم آف ایکوالٹی۔ ہاں، کئی سال گزر چکے ہیں۔ جوڈ اور جیبی ایک شادی میں ملتے ہیں، لیکن ان کے درمیان صرف ایک رسمی تعلق باقی رہ گیا ہے۔ فلیش بیک میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جوڈ اسے کبھی معاف نہیں کر پایا۔ اس نے جیبی سے کہا تھا، میں تمہیں اس لمحے کو یاد کیے بغیر نہیں دیکھ سکتا۔ کتنا تکلیف دہ جملہ ہے۔ اسی دوران جوڈ کی زندگی میں کیلب نامی ایک شخص آتا ہے۔ شروع میں یہ ایک عام رشتہ لگتا ہے، لیکن یہ جلد ہی ایک ڈراؤنے خواب میں بدل جاتا ہے۔ یہ ایک زندہ ڈراؤنا خواب بن جاتا ہے۔ کیلب جوڈ کے جسمانی حالت سے نفرت کرتا ہے اور اس کی کمزوریوں کو اس کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ وہ جوڈ پر تشدد کرنا شروع کر دیتا ہے، نفسیاتی اور جسمانی طور پر۔ جی، وہ جھوٹ کے ان تمام گہرے خوف کو سچ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ قابل نفرت اور ناپاک ہے۔ اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جوڈ یہ سب کچھ چھپاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے ڈاکٹر اینڈی سے بھی جھوٹ بولتا ہے۔ کیونکہ شرم کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ تشدد اس وقت انتہا پر پہنچ جاتا ہے جب کیلب اسے بری طرح مارتا ہے اور اسے زخمی حالت میں چھوڑ جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد جوڈ مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ شدید تنہائی اور خود سے نفرت میں ڈوب جاتا ہے، اور اسی مایوسی کے عالم میں اس کا ذہن ریاضی کے ایک اصول کی طرف جاتا ہے، دی ایکسیوم آف ایکوالٹی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ ریاضی میں ایکسیم ایک ایسی بنیادی سچائی ہوتی ہے جس پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، جیسے ایکس ہمیشہ ایکس کے برابر رہے گا، ایک ناقابل تبدیلی حقیقت۔ بالکل۔ جوڈ اس سرد بے رحم منطق کو اپنی زندگی پر لاگو کرتا ہے۔ یعنی وہ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی تکلیف کے برابر ہی رہے گا۔ جی، اس کی منطق یہ تھی کہ میں ٹوٹا ہوا ہوں اور میں ہمیشہ ٹوٹا ہوا ہی رہوں گا۔ ایکس ہمیشہ ایکس کے برابر رہے گا۔ اس کے لیے یہ اس بات کا ریاضیاتی ثبوت تھا کہ اس کی زندگی کبھی نہیں بدل سکتی، اور اسی سوچ کے ساتھ وہ خود کو اپنے اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے گرا دیتا ہے۔ لیکن وہ بچ جاتا ہے، شدید زخمی حالت میں لیکن زندہ۔ ہاں، اور ہسپتال میں اس کے دوست اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ ولم اپنی فلم کی شوٹنگ چھوڑ کر واپس آ جاتا ہے اور دن رات اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اس کی صحت یابی کا عمل بہت طویل اور تکلیف دہ ہے، لیکن اس کے دوستوں کی محبت اسے زندہ رہنے کی ایک نئی وجہ دیتی ہے۔ اور پھر ایک شام جب جوڈ کچھ بہتر محسوس کر رہا ہوتا ہے، ولم ایک ایسا قدم اٹھاتا ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں اٹھایا تھا۔ وہ جوڈ سے کہتا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ تم بات کرو۔ ہے کہ وہ اسے اپنے ماضی کے بارے میں بتائے۔ یہ ایک بہت بڑا لمحہ ہے۔ کیا جوڈ راضی ہو جاتا ہے؟ بہت ہچکچاہٹ کے بعد وہ آخر کار راضی ہو جاتا ہے، اور وہ ولم کو اپنی زندگی کی سب سے تکلیف دہ کہانی سنانا شروع کرتا ہے۔ وہ اسے مونسٹری میں گزارے ہوئے وقت کے بارے میں بتاتا ہے، اور خاص طور پر بردر لیوک کے بارے میں، جس نے نہ صرف اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی بلکہ اسے یہ بھی سکھایا کہ درد کے ذریعے خود کو کیسے پاک کیا جا سکتا ہے۔ اسے خود کو نقصان پہنچانا سکھایا۔ وہ ایک کامیاب اداکار بن رہا ہے۔ جی، لیکن اس کی کامیابی اس کے اندر ایک عجیب سا ایک خوفگی پیدا کر رہی ہے۔ شہرت، خوف اور دوستی کا سہارا۔ بالکل۔ ولم کی فلم دی سائیکومور کورٹ کامیاب ہو جاتی ہے اور وہ اچانک مشہور ہو جاتا ہے، لیکن وہ خود ایک بہت پریکٹیکل انسان ہے، اور اسے معلوم ہے کہ ایکٹنگ ایک ایسا کریئر ہے جس میں کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ صحیح۔ تو یہ جو مسلسل غیر یقینی کا احساس ہے، یہ اس کے کردار کا ایک اہم حصہ بن جاتا ہے۔ اور آپ نے جو خوف کی بات کی وہ بہت اہم ہے۔ یہ صرف کریئر کا خوف نہیں ہے، یہ اپنی ذات کی قدر کا خوف بھی ہے۔ اچھا۔ اور اسی خوف کی وجہ سے وہ اپنے دوست جوڈ پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ ان کے درمیان ایک چھوٹی سی گفتگو ہے جو ان کے پورے رشتے کی بنیاد کو ظاہر کرتی ہے۔ ولم پریشانی سے پوچھتا ہے، اگر مجھے دوبارہ کام نہ ملا تو کیا ہوگا؟ جوڈ کا جواب وہ بہت سادہ ہے، لیکن بہت گہرا ہے۔ وہ کہتا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر فوراً کہتا ہے، اور اگر ہوا بھی تو تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ یہ ایک لائن ولم کے لیے ایک سیفٹی نیٹ بن جاتی ہے۔
بالکل، یہ صرف مالی مدد کی بات نہیں، یہ ایک جذباتی سہارا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اکیلا نہیں ہے۔ اور یہیں سے ہمیں ان کی دوستی کی غیر معمولی نوعیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جی، یہ عام دوستی سے بہت آگے کی چیز ہے۔ مصنفہ ہمیں چھوٹے چھوٹے لمحات دکھاتی ہیں، جیسے ولم کے پاس شہر میں صرف ایک دن ہے، اور جوڈ نے اس دن کے لیے ایک پورا ایجنڈا تیار کیا ہوا ہے تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ صحیح، یہ چھوٹی سی ڈیٹیل ہمیں بتاتی ہے کہ ان کا رشتہ کتنی توجہ اور محبت سے بنا ہے۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جوڈ، جو خود اپنی زندگی کو کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ ولم کی زندگی میں ایک منظم اور مستحکم قوت بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہاں، اور جب ایک سینئر وکیل ولم کو پہچان لیتا ہے تو جھوٹ کا مذاق میں یہ کہنا، اب تو مانو کہ تم مشہور ہو گئے ہو، یہ بھی ان کے رشتے کی خوبصورتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کی کامیابی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آنے والے ڈر کو بھی سمجھتے ہیں۔ زندگی کا نیا موڑ اور بدلتے رشتے۔ اچھا، یہاں سے کہانی ایک بہت ہی سنجیدہ اور تاریک موڑ لیتی ہے۔ جوڈ کی خودکشی کی کوشش کے بعد ولم اس کی دیکھ بھال کے لیے اس کے ساتھ رہنے لگتا ہے۔ جی، اور یہ جو ساتھ رہنے کا عمل ہے، یہ بہت آہستگی سے ان کے رشتے کو بدل دیتا ہے۔ بالکل، مصنفہ اس طویلی کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہیں۔ ولم کی چیزیں آہستہ آہستہ جوڈ کے اپارٹمنٹ کا حصہ بنتی ہیں، اس کی کتابیں، اس کا آرٹ۔ اور ولم کو احساس ہوتا ہے کہ یہ سب کتنا فطری، کتنا نیچرل لگ رہا ہے۔ یہاں دوستی ایک گہری ذمہ داری اور وابستگی میں بدل رہی ہے، بغیر کسی اعلان کے۔ ایک انسپوکن کمٹمنٹ ہے نا؟ جی، بالکل۔ اور اسی دوران ولم کو پہلی بار جوڈ کے درد کی اصل گہرائی کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر جوڈ کو صرف سانس لیتے ہوئے دیکھنے جاتا ہے، اس بات کی تسلی کرنے کے لیے کہ وہ زندہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈرگ سٹور والا منظر بہت طاقتور ہے، جب وہ ایک باکس کٹر دیکھتا ہے اور اسے رونا آ جاتا ہے۔ وہ ایک انتہائی اہم لمحہ ہے، کیونکہ اس وقت اسے ڈاکٹر کی بات یاد آتی ہے کہ جوڈ کے زخم اس نے اپنی زندگی میں دیکھے سب سے گہرے تھے۔ اس ایک باکس کٹر میں ولیم کو جوڈ کی پوری تکلیف نظر آ جاتی ہے۔ صحیح۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں درد ایک ایبسٹریکٹ خیال سے نکل کر ایک ٹھوس، خوفناک حقیقت بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جوڈ آہستہ آہستہ اپنے ماضی کے بارے میں بات کرنا شروع کرتا ہے، لیکن جس انداز میں وہ بتاتا ہے وہ بہت عجیب ہے۔ ہاں، وہ بتاتا ہے کہ کیسے اسے سرکے میں ڈبوئے بیلٹ سے مارا جاتا تھا، لیکن ایسے جیسے یہ کوئی عام بچپن کی کہانی ہو۔ یہاں مصنفہ ہمیں کیا دکھا رہی ہیں؟ کیا یہ ٹراما کا ایک ڈیفنس میکانزم ہے؟ یقیناً، یہ ڈٹیچمنٹ کی ایک کلاسک مثال ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ جب کوئی شخص اتنے شدید صدمے سے گزرتا ہے تو وہ خود کو اس تجربے سے ایموشنلی الگ کر لیتا ہے تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ اچھا۔ جوڈ اپنی کہانی سنا رہا ہے، لیکن وہ اسے محسوس نہیں کر رہا، اور ولم یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ ان خوفناک کہانیوں کے باوجود وہ اب بھی اصل حقیقت کے قریب نہیں پہنچا، خاص طور پر برادر لیوک؟ جی، برادر لیوک نامی شخص کے بارے میں جس کا نام ایک راز کی طرح ہے۔ دوستی سے محبت تک کا سفر۔ اور جوڈ کے اسی درد کے جواب میں ولم ایک ایسا قدم اٹھاتا ہے جو ان کے رشتے کی سمت ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ وہ اپنے کریئر کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ جی، وہ اپنے ایجنٹ کٹ کو صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ اگلے 1 سال تک نیو یارک سے باہر کوئی کام نہیں کرے گا، صرف اس لیے کہ وہ جوڈ کے قریب رہ سکے۔ بالکل۔ اور کٹ کا رد عمل معاشرے کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، وہ تمہارا دوست ہے، تمہاری بیوی یا بچہ نہیں۔ یہ لائن اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری سوسائٹی نے رشتوں کے خانے بنائے ہوئے ہیں، اور ولم اور جوڈ کا رشتہ ان خانوں میں فٹ نہیں ہوتا۔ اور شاید ولم کو بھی پہلی بار اسی لمحے احساس ہوتا ہے کہ اس کا جوڈ سے رشتہ ان تمام خانوں سے بالا تر ہے۔ جی۔ اسے لگتا ہے کہ وہ شاید کسی سے اتنی محبت کر ہی نہیں سکتا جتنی وہ جوڈ سے کرتا ہے۔ یہیں سے اس کے اندر ایک کشمکش شروع ہوتی ہے۔ ہاں۔ ایک شام صوفے پر بیٹھے ہوئے اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ جوڈ کو چوم لے۔ یہ خواہش اسے الجھا دیتی ہے۔ کیا یہ واقعی محبت ہے یا صرف ہمدردی جو محبت کا روپ دھار رہی ہے؟ یہ ایک بہت گہرا نفسیاتی سوال ہے جس سے ولم جوجھتا ہے۔ کیا ایک کیئر گیور کی محبت رومانوی محبت بن سکتی ہے؟ اور مصنفہ اس سوال کا کوئی آسان جواب نہیں دیتی۔ وہ بس ہمیں ولم کی الجھن دکھاتی ہیں۔ بالکل۔ اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ ان کے دوست جے بی اور میلکم وہ ہمیشہ سے جھوٹ کی لو لائف کے بارے میں کیوریس رہے ہیں۔ ان کی باتیں ہمیں بتاتی ہیں
کہ جوڈ کی شخصیت کا یہ پہلو ہمیشہ سے ایک راز رہا ہے۔ ایک نیا رشتہ اور ماضی کے سائے۔ اب کہانی کا پرسپیکٹو بدلتا ہے اور ہم جوڈ کے ذہن میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ تبدیلی بہت اہم ہے کیونکہ اب ہم درد کو باہر سے نہیں، اندر سے محسوس کرتے ہیں۔ جی۔ جوڈ اخبار میں اپنے سابقہ پارٹنر کیلب کی موت کی خبر پڑھتا ہے۔ اور اس خبر پر اس کا رد عمل بہت پیچیدہ ہے۔ کیلب وہ شخص تھا جس نے جوڈ پر شدید جسمانی اور ذہنی تشدد کیا تھا۔ تو اس کی موت سے جوڈ کو سکون ملتا ہے۔ سکون بھی ملتا ہے، لیکن ساتھ ہی شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہے۔ یہ احساس کہ وہ کسی کی موت پر سکون محسوس کر رہا ہے، یہ اس کے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ یعنی ابیوز کا اثر اتنا دیر پا ہوتا ہے؟ جی، کہ شکار اکثر خود کو مجرم سمجھنے لگتا ہے۔ اسی جذباتی کیفیت کے دوران ولم اور جوڈ کا رومانوی رشتہ باقاعدہ طور پر شروع ہوتا ہے، لیکن جوڈ کے لیے فزیکل انٹیمیسی وہ محبت کا اظہار نہیں بلکہ خوف کا دوسرا نام ہے۔ بالکل، وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی اسے محبت سے چھو سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے چھونا ہمیشہ تشدد سے جڑا رہا ہے۔ اور یہاں ولم کا کردار وہ غیر معمولی صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کافی والا واقعہ اس کی بہترین مثال ہے۔ جوڈ کافی کی مہک برداشت نہیں کر پاتا کیونکہ وہ اسے برادر لیوک کی یاد دلاتی ہے، اس کا سب سے بڑا ابیوزر۔ تو جیسے ہی ولم کو اس بات کا احساس ہوتا ہے، وہ فوراً کافی پینا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن یہ اس کی محبت کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ جوڈ کی دنیا میں داخل ہونے کے لیے اپنی دنیا کے حصوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس رشتے کی پروگرس بہت سست ہے۔ مہینوں لگ جاتے ہیں اس کو ولم کے سامنے کپڑے اتارنے میں، وہ روشنی میں کبھی برہنہ نہیں ہو پاتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہمیں بتاتی ہیں کہ اس کا ٹراما کتنا جسمانی ہے۔ یہ صرف اس کے ذہن میں نہیں، اس کی جلد میں، اس کی ہڈیوں میں بسا ہوا ہے۔ درست، لیکن ولم کا صبر اور اس کی مسلسل محبت آہستہ آہستہ جوڈ کو محسوس کروانے لگتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی نازک اور سست عمل ہے۔ رشتے کا اعلان اور اس کے نتائج۔ پھر وہ ایک بڑا فیصلہ کرتے ہیں اپنے رشتے کو دنیا کے سامنے لانے کا۔ جی۔ سب سے پہلے وہ اپنے قریبی لوگوں کو بتاتے ہیں۔ جوڈ کے گود لیے ہوئے والدین ہیرالڈ اور جولیا یہ سن کر بے حد خوش ہوتے ہیں۔ ان کے لیے تو یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ جوڈ آخرکار خوشی کے قابل ہے۔ لیکن ان کے دوست جیبی کا رد عمل بہت پیچیدہ اور انسانی ہے۔ وہ حسد اور غصہ محسوس کرتا ہے۔ شاید اس لیے کہ اسے لگتا ہے کہ وہ اپنے دوست کو کھو رہا ہے، یا شاید اس لیے کہ وہ جوڈ کے درد کو اس طرح نہیں سمجھ پایا جس طرح ولم نے سمجھا۔ اور یہ رد عمل ان کے دوستوں کے گروپ کی ڈائنامکس کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ بالکل۔ اور پھر آتا ہے پروفیشنل خطرہ۔ جب ولم اپنے ایجنٹ کٹ کو بتاتا ہے تو کٹ اسے صاف صاف خبردار کرتا ہے کہ ایک گے ایکٹر کے طور پر اس کا کریئر ختم ہو سکتا ہے۔ جی، یہ 2000 کی دہائی کے اوائل کا ہالی ووڈ ہے اور یہ ایک حقیقی خطرہ تھا۔ لیکن ولم کا جواب اس ناول کے سب سے طاقتور جملوں میں سے ایک ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، جب میں گھر پر ہوں، میں واقعی گھر پر محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ واہ! اس ایک جملے میں وہ اپنے کریئر سے زیادہ اپنے رشتے کی سچائی کو اہمیت دیتا ہے۔ وہ ایک ایسی زندگی جینے سے انکار کر دیتا ہے جہاں اسے اپنی محبت کو چھپانا پڑے۔ یہ ایک بہت بہادرانہ فیصلہ ہے۔ مگر اس بہادری کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ جی، جیسے ہی یہ خبر باہر آتی ہے، میڈیا میں طوفان آ جاتا ہے۔ اور ولم کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ اس کے فیصلے کا اثر صرف اس کے کریئر پر نہیں بلکہ جوڈ کی پرائیویسی پر بھی پڑ رہا ہے۔ اور یہ ولم کے لیے ایک بہت بڑا بحران ہے۔ جوڈ، جو ہمیشہ سے نظروں سے بچتا آیا ہے، اب پوری دنیا کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ اور وہ سوچتا ہے کہ کیا اس نے اپنی محبت کی خاطر جوڈ کو ایک ایسی صورتحال میں ڈال دیا ہے جو اس کے لیے اور بھی زیادہ تکلیف دہ ہے؟ سچائی کا سامنا۔ اس کے بعد کہانی ایک بہت ہی مشکل اور تکلیف دہ مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ باہر کی دنیا سے لڑنے کے بعد اب انہیں اپنے اندر کی سچائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ولم کو یہ احساس شدت سے ہوتا ہے کہ ان کے رشتے میں جسمانی قربت اب بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ دکھاوا کرتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ جوڈ خوش ہونے کا صرف ناٹک کر رہا ہے۔ اور اس نامکمل پن سے نمٹنے کے لیے ولم ایک بہت ہی متنازع راستہ اختیار کرتا ہے۔ جی، وہ چھپکے سے دوسری عورتوں کے ساتھ سونا شروع کر دیتا ہے۔ وہ خود کو یہ کہہ کر تسلی دیتا ہے کہ ایک رشتے میں ہر چیز نہیں مل سکتی۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک دھوکہ ہے یا ایک مایوس کن کوشش؟
دیکھیں، یہ مصنفہ کی قابلیت ہے کہ وہ کرداروں کو مورلی گرے دکھاتی ہیں۔ ولم کوئی سنت نہیں ہے، وہ ایک انسان ہے جو تھک رہا ہے۔ صحیح۔ وہ جھوٹ سے پیار کرتا ہے، لیکن اسے ایک ایسی جسمانی قربت کی بھی ضرورت ہے جو جھوٹ اسے نہیں دے سکتا۔ یہ اس کی طرف سے ایک کمزور اور خود غرضانہ حل ہے، لیکن یہ اس کی انسانی کمزوری کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ چھپا ہوا تناؤ آخرکار تھینکس گیونگ پر پھٹ پڑتا ہے۔ جی، جب ولم کو ان کے دوست اور ڈاکٹر اینڈی سے پتہ چلتا ہے کہ جوڈ نے اپنے بازو پر جلنے کے ایک زخم کے بارے میں جھوٹ بولا تھا، تو اس کا برسوں کا دبا ہوا غصہ اور مایوسی باہر آ جاتی ہے۔ گاڑی میں ہونے والی لڑائی بہت شدید ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ ولم جوڈ پر اس طرح چیختا ہے۔ اور اس شدید دباؤ میں جوڈ پہلی بار برادر لیوک کے بارے میں ایک خوفناک سچ بتاتا ہے کہ وہ بچپن میں اس کے ساتھ بھاگ گیا تھا۔ جی، یہ ایک ایسا انکشاف ہے جو ولم کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اور اسی رات کہانی کا سب سے تکلیف دہ منظر سامنے آتا ہے۔ ولم جوڈ کو باتھ روم میں خود کو ریزر سے کاٹتے ہوئے پکڑ لیتا ہے، اور اس لمحے ولم کا رد عمل ہمدردی کا نہیں بلکہ شدید غصے کا ہوتا ہے۔ جی، وہ جوڈ پر جسمانی طور پر قابو پاتا ہے تاکہ اس سے ریزر چھین سکے۔ یہ لمحہ اتنا طاقتور اس لیے ہے کیونکہ یہاں محبت اور تشدد کی لکیریں دھندلا جاتی ہیں۔ مطلب وہ جھوٹ کو بچانے کے لیے اس پر طاقت کا استعمال کر رہا ہے۔ بالکل، اس کا غصہ اس کی بے بسی سے پیدا ہوا ہے۔ وہ جھوٹ کے درد کو ختم نہیں کر سکتا، اور یہ بے بسی اسے غصے میں بدل دیتی ہے۔ یہ ان دونوں کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ ماضی کی پوری کہانی۔ اس خوفناک رات کے بعد ولم کو احساس ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ کو چھوڑ نہیں سکتا، وہ بھاگ نہیں سکتا۔ اسے سچ جاننا ہوگا۔ اور یہاں سے جھوٹ کی کہانی کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جسے مصنفہ نے اب تک قارئین سے چھپا کر رکھا تھا۔ جی، جوڈ اگلے 2 دن تک اپنے اپارٹمنٹ کی الماری میں لیٹ کر ولم کو اپنی زندگی کی پوری بغیر سینسر کی ہوئی کہانی سناتا ہے۔ الماری میں؟ جی، اور الماری کا انتخاب خود ایک علامت ہے۔ یہ ایک چھوٹی، بند، اندھیری جگہ ہے، بالکل اس قید کی طرح جس میں جوڈ نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ گزارا ہے۔ اور جیسے جیسے ولم کہانی سنتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ کو بالکل نہیں جانتا تھا۔ یہیں پر وہ مشہور لائن کہتا ہے، تم نیوزی لینڈ کی طرح ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جوڈ کی شخصیت ایک ایسے منظر کی طرح ہے جو ہر لمحہ بدلتا ہے، کبھی سرسبز، کبھی ویران، کبھی پرسکون، کبھی طوفانی۔ اس کی سطح کے نیچے بہت کچھ چل رہا ہے۔ بالکل، یہ ایک خوبصورت استعارہ ہے جو جوڈ کی پیچیدگی کو بیان کرتا ہے۔ اور وہ کہانی کیا ہے؟ وہ اتنی خوفناک کیوں ہے؟ کہانی شروع ہوتی ہے یتیم خانے سے، جہاں کونسلرز اس کا جنسی استحصال کرتے تھے۔ وہاں سے فرار کے بعد وہ ٹرک ڈرائیوروں کے ساتھ سفر کرتا ہے اور زندہ رہنے کے لیے جسم فروشی پر مجبور ہوتا ہے۔ لیکن سب سے خوفناک حصہ ڈاکٹر ٹریلر کا ہے۔ جی، ڈاکٹر ٹریلر جو اسے بچانے کا ناٹک کرتا ہے، لیکن دراصل اسے مہینوں تک اپنے تہخانے میں قید رکھتا ہے، اسے بھوکا رکھتا ہے اور اس پر ناقابل تصور تشدد کرتا ہے۔ اور آخر میں جب اسے لگتا ہے کہ جوڈ اس کے لیے بیکار ہو گیا ہے، تو وہ اسے کھیت میں لے جا کر اس پر اپنی گاڑی چڑھا دیتا ہے، اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ درد ہے جس کے ساتھ جوڈ جی رہا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد ولم کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ وہی رہتا ہے، وہ بھاگتا نہیں ہے۔ کہانی کا یہ حصہ اس سوال پر ختم ہوتا ہے کہ ولم جوڈ سے پوچھتا ہے، پھر کیا ہوا؟ یہ سوال اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اب سب کچھ جاننے، سب کچھ برداشت کرنے اور اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے۔ خوشی کے سال اور اچانک خاتمہ۔ اس انکشاف کے بعد کہانی کئی سال آگے بڑھ جاتی ہے۔ جوڈ کی ٹانگیں کاٹ دی جاتی ہیں، جو اس پر ہوئے تشدد کا آخری نتیجہ ہے، لیکن اس کے بعد ان کی زندگی میں ایک سکون کا دور آتا ہے۔ ہاں، اگرچہ جوڈ کو اب بھی شدید ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اور ان خوابوں کے دوران ولم اسے تسلی دینے کے لیے ایک ریچول دہراتا ہے۔ وہ اس کی زندگی کی تمام اچھی باتیں گنواتا ہے۔ جیسے تم جوڈ سینٹ فرانسس ہو، تم ایک وکیل ہو، ہیرلڈ اور جولیا تم سے پیار کرتے ہیں، تم میرے سب سے پیارے دوست ہو۔ وہ الفاظ کے ذریعے جوڈ کی بکھری ہوئی شناخت کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ کام کرتا ہے۔ ان کی زندگی میں ایک ایسا دور آتا ہے جسے ولم دی ہیپی ایئرز کا نام دیتا ہے۔ جی، دی ہیپی ایئرز۔
وہ شہر سے دور گیرسن میں ایک گھر بناتے ہیں۔ زندگی آخرکار پرسکون اور خوشگوار لگتی ہے۔ تو یہاں مصنفہ قاری کو ایک امید دے رہی ہیں؟ بالکل، سینکڑوں صفحات کی تکلیف اور مایوسی کے بعد یہ قاری کے لیے بھی سانس لینے کا ایک موقع ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارا ابتدائی سوال کہ کیا محبت زخموں کو بھر سکتی ہے کا جواب ہمیں مل رہا ہے۔ لیکن اس خوشی میں بھی ایک چھپی ہوئی بے چینی ہے۔ جی، کیا یہ سکون حقیقی ہے یا طوفان سے پہلے کی خاموشی؟ ہوتا ہے سکون صرف ایک دھوکہ ہے۔ جب ولم گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، ایک ٹرک غلط سمت سے آ کر اس کی گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے۔ آخری لمحات بہت تیزی سے بیان کیے گئے ہیں۔ ولم کو ہوا میں اچھلتے ہوئے جوڈ کا چہرہ نظر آتا ہے، اور اس کے آخری خیالات ہیمنگ نامی کسی شخص کے بارے میں ہوتے ہیں جو شاید اس کا کوئی پرانا دوست تھا، اور بس کہانی یہی اچانک ختم ہو جاتی ہے۔ اتنی لمبی، دردناک اور محبت بھری کہانی کا ایسا بے معنی اور حادثاتی اختتام۔ یہ قاری کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ مصنفہ اس سے کیا کہنا چاہتی ہیں کہ زندگی ایسی ہی غیر منصفانہ ہے کہ خوشی کتنی ہی مشکل سے حاصل کی جائے وہ ایک لمحے میں چھن سکتی ہے، یا یہ کہ ٹراما سے بچنے کے بعد بھی زندگی خود آپ کو نہیں بخشتی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کتاب اپنے قارئین کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ ولم کی موت کے بعد جوڈ کی دنیا جس طرح سے بکھرتی ہے وہ صرف غم کی ایک عام کہانی نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں، یہ اس بات کی ایک گہری کیس سٹڈی ہے کہ شدید ٹراما کسی انسان کی حقیقت کو، اس کی ریالٹی کو کیسے توڑ مڑوڑ دیتا ہے۔ صحیح، یہ اداسی نہیں ہے، یہ حقیقت سے مکمل انکار ہے۔ جی، کتاب کا یہ حصہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جب درد برداشت سے باہر ہو جائے تو انسانی ذہن خود کو بچانے کے لیے کیسی متبادل دنیایں بنا لیتا ہے۔ اور وہ متبادل دنیا ہمیں فوراً نظر آ جاتی ہے۔ شہر میں ہر طرف ولم کی 20 سال پرانی فلم لائف آفٹر ڈیتھ کے پوسٹرز لگے ہیں۔ اور نام دیکھیں، موت کے بعد زندگی، کتنی بڑی ستم ظریفی ہے۔ بالکل، جوڈ کے لیے یہ ایک مسلسل اذیت ہے۔ وہ ہر پوسٹر کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ وہ طریقے ہیں جو اس نے اپنائے ہیں، جیسے ولم کی شرٹس پہننا۔ ہاں، اور جس طرح وہ انہیں پہنتا ہے وہ بہت اہم ہے۔ وہ بازوؤں میں ہاتھ نہیں ڈالتا، نہیں، بلکہ آستینوں اپنے سینے پر یوں باندھ لیتا ہے جیسے ولم اسے گلے لگا رہا ہو۔ یہ صرف یاد کرنے کی کوشش نہیں ہے، ماہرین نفسیات اسے آئیڈینٹی مرجنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، جہاں غم کی شدت میں انسان اپنی اور اپنے عزیز کی شناخت کو ایک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ صرف ولم کو یاد نہیں کر رہا، وہ ایک طرح سے ولم بننے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس کی غیر موجودگی کا احساس مٹ جائے۔ اور پھر وہ کولون والی بات، وہ ولم کا بنایا ہوا خاص کولون استعمال کرتا ہے۔ جی، لیکن جلد ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ خوشبو صرف کولون کی نہیں تھی، بلکہ ولم کے اپنے جسم کی خوشبو کے ساتھ مل کر بنتی تھی، اور اب وہ اصل خوشبو ختم ہو رہی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی تفصیل ہے، لیکن یہ اتنی تکلیف دہ ہے کیونکہ یہ اس تلخ حقیقت کی علامت ہے کہ آپ کسی کو کتنا ہی تھامنے کی کوشش کریں، وہ آہستہ آہستہ آپ کی گرفت سے۔ اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں اس کا ذہن ایک مکمل طور پر خیالی داستان تیار کر لیتا ہے۔ بالکل، اس نے خود کو یقین دلا دیا ہے کہ ولم مرا نہیں ہے، بلکہ ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے خلا میں گیا ہے، اور فلم کا نام ہے ڈیئر کامریڈ۔ یہ نام ان کے پرانے مذاق سے آیا ہے جب وہ ای میلز میں ایک دوسرے کو کامریڈ کہتے تھے۔ یہاں میرا ایک سوال ہے، کیا وہ واقعی اس پر یقین کرتا ہے، یا وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے لیکن بس یہی جھوٹ اسے زندہ رکھے ہوئے ہے؟ یہی تو اس کی پیچیدگی ہے۔ وہ دونوں سطحوں پر جی رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ولم مر چکا ہے، آخر اس نے لاش کی شناخت کی ہے، لیکن اس نے اس حقیقت کے اوپر ایک اور قابل برداشت حقیقت کی تہ چڑھا دی ہے۔ اچھا، وہ ہر رات ولم کو ای میل لکھتا ہے، اپنے دن کے بارے میں بتاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے کرتا تھا۔ یہ اس کا حقیقت کو قابو میں رکھنے کا طریقہ ہے۔ وہ اس جھوٹ کو اتنا قابل یقین بنا لیتا ہے کہ کبھی کبھی وہ کئی دنوں تک خود کو اس پر مکمل طور پر قائل کر لیتا ہے۔ اور اس اندرونی ٹوٹ پھوٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دن واپس جانا ہوگا جب اس کی دنیا واقعی بکھری تھی۔ وہ کار حادثہ، کہانی ہمیں فلیش بیک میں لے جاتی ہے، لیکن جوڈ کی یادداشت بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اسے زیادہ کچھ یاد نہیں کیونکہ وہ صدمے اور نشے کی حالت میں تھا۔ اسے بس اتنا یاد ہے کہ اس نے ولم کی لاش کی شناخت کی تھی، لیکن اس کا چہرہ دیکھے بغیر۔
चेहरा देखे बगैर? जी, कार से बाहर गिरने की वजह से विलियम का चेहरा बुरी तरह तबाह हो चुका था। शनाख्त उसके पैर पर मौजूद एक पैदाइशी निशान से की गई। और ये तफसील बहुत अहम है क्योंकि इससे जूड के जहन में एक छोटी सी खिड़की खुली रह जाती है कि शायद वो विलियम नहीं था। और इसी खिड़की से डियर कॉमरेड की पूरी ख्याली दुनिया दाखिल होती है। बिल्कुल। हादसे के फौरन बाद जूड का गम एक बहुत ही खौफनाक, बेरहम गुस्से में बदल जाता है। उसने कार कंपनी, ट्रक ड्राइवर, हर उस शख्स पर मुकदमा कर दिया जिसे वो जिम्मेदार समझता था। लेकिन ये इंसाफ के लिए नहीं था। नहीं, ये कंट्रोल हासिल करने के लिए था। ये उसके ट्रॉमा का एक क्लासिक रद्द अमल है। सही। उसकी पूरी जिंदगी में उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो हमेशा बेबस रहा। विल्म की मौत उसकी जिंदगी का आखिरी और सबसे बड़ा बेबसी का लम्हा था। इसलिए उसने कानून को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। वो पैसे नहीं चाहता था, वो उन्हें तबाह करना चाहता था। वो चाहता था कि दूसरे भी वैसी ही तकलीफ महसूस करें जैसी वो कर रहा है। और उसी दौरान जब विल्म की वसीयत सामने आती है तो उसमें भी उसे कोई सुकून नहीं मिलता। विल्म ने सब कुछ जूड के नाम कर दिया था, लेकिन जूड को उम्मीद थी कि वसीयत में कोई राज निकलेगा, कोई ऐसी चीज जिसे सुलझाने में वो खुद को मसरूफ कर ले। जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। विल्म की जिंदगी एक खुली किताब की तरह थी, और ये बात जूड को और भी तोड़ देती है। क्योंकि एक मुअम्मा उसे एक मकसद देता, एक ऐसी चीज जिस पर वो अपनी तवानाई लगा सकता। लेकिन विल्म की शफाफ मोहब्बत ने उसे कोई सहारा नहीं दिया, बल्कि उसे उसकी अपनी पेचीदा और तारीख शख्सियत के साथ अकेला छोड़ दिया। और यहीं से उसका अपने दोस्तों, खास तौर पर जेबी से रिश्ता खराब होना शुरू होता है। और उसके जहन में वो खौफनाक ख्याल आता है कि जेबी को मरना चाहिए था, विल्म और मैल्कम की जगह नहीं। ये पढ़ना बहुत मुश्किल था। ये दिखाता है कि गम इंसान को कितना बदसूरत बना सकता है। उसकी जिंदगी अब सिर्फ काम और इतवार को नशे में डूबकर विल्म के ख्वाब देखने की गिर्द घूमती है। और फिर उसे वो फाइलें मिलती हैं। हाँ, 4 बड़ी एकॉर्डियन फाइल्स जो विल्म ने जूड के नाम से बना रखी थी। ये इस हिस्से का एक बहुत ही जज्बाती लम्हा है। बिल्कुल, उन फाइलों में विल्म ने जूड की जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज जमा कर रखी थी। उसके खुतूत, ईमेल्स, उसके बारे में छपने वाले आर्टिकल्स, तस्वीर। ये सिर्फ मोहब्बत नहीं है, ये एक शख्स की पूरी जिंदगी को महफूज करने की, उसे अहमियत देने की एक बेमिसाल कोशिश थी। तो मेरा सवाल ये है कि जूड ने इस बेपनाह मोहब्बत को एक बोझ के तौर पर क्यों महसूस किया? कोई और होता तो शायद उसे सुकून मिलता, क्योंकि जूड अपने कोर में ये यकीन रखता है कि वो मोहब्बत के काबिल ही नहीं है। इसके लिए ये मोहब्बत एक सबूत नहीं बल्कि एक सवाल बन जाती है। विल्म मुझ जैसे शख्स से इतनी मोहब्बत क्यों करता था, और अब वो ये सवाल कभी नहीं पूछ सकता। ये मोहब्बत उसे सुकून नहीं देती, बल्कि उसकी अपनी नज़रों में उसकी कमतरी के एहसास को और गहरा कर देती है। ये उसके ट्रॉमा का सबसे बड़ा जख्म है कि वो खुद को नापाक और नाकाबिले मोहब्बत समझता है। और ये एहसास उस वक्त इंतहा पर पहुंच जाता है जब वो विटनी म्यूजियम में जेबी की नुमाइश देखने जाता है। वहां वो एक नई पेंटिंग देखता है जिसका उन्वान है विलियम लिसनिंग टू जूड टेल अ स्टोरी। इस पेंटिंग में सिर्फ विलियम है जो मोहब्बत और खुशी से जूड की तरफ देख रहा है, जो तस्वीर से बाहर है। ये पेंटिंग जूड के लिए एक आईने की तरह है। उसे वो नजर आता है जो उसने खो दिया है। उसे वो मोहब्बत नजर आती है जिसे वो कभी समझ नहीं पाया। वो इस लम्हे में मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। और इसी कमजोर लम्हे में जब जेबी उसे तसल्ली देने के लिए गले लगाता है तो जूड का दिमाग उसे एक हमले के तौर पर देखता है। उसका माजी उसके हाल पर हावी हो जाता है और वो वहां से भाग जाता है। इस वाक़ये के बाद उसकी हालत तेजी से बिगड़ती है। उसने खाना पीना तकरीबन छोड़ दिया है ताकि कमजोरी से उसे विल्म के हैलुसिनेशंस नजर आएं। वो भूख को एक जरिया बनाता है ताकि वो विल्म को अपने पास महसूस कर सके। यहाँ वो एक बार फिर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। चूंकि वो अपनी जज्बाती तकलीफ को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने जिस्म को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। भूख उसका आखिरी हथियार है। आखिरकार उसके दोस्त हेरल्ड, एंडी, रिचर्ड और जेबी मुदाखलत करने का फैसला करते हैं। ये एक प्रॉपर इंटरवेंशन है। जी, जहां सब मिलकर उसका सामना करते हैं।
اسے زبردستی اسپتال میں داخل کرایا جاتا ہے اور فیڈنگ ٹیوب لگائی جاتی ہے۔ اور وہ ایک جانور کی طرح لڑتا ہے، وہ اس مدد کو قبول نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن پھر وہ لمحہ آتا ہے جب وہ غصے میں ہیرالڈ اور جولیا پر ایک پلیٹ پھینکتا ہے۔ کسی بھی عام صورتحال میں اسے ڈانٹ پڑتی، لیکن اس کے بجائے ہیرالڈ اسے گلے لگا لیتا ہے اور وہ کہتا ہے مائی پور جوڈ، مائی پور سویٹ ہارٹ۔ یہ الفاظ یہ جوڈ کو پگھلا دیتے ہیں۔ وہ ایک بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے۔ اسے زندگی میں کبھی کسی نے سویٹ ہارٹ نہیں کہا تھا سوائے بردر لیوک کے، جس نے اس لفظ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا۔ بالکل، لیکن ہیرالڈ کی طرف سے آنے والی یہ غیر مشروط محبت اور ہمدردی اس کا غصہ نہیں، اس کی تکلیف دیکھتی ہے، اور وہ آخرکار مدد قبول کرنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہمیں آخری حصے کی طرف لاتا ہے، پارٹ 7 لسپینارڈ اسٹریٹ۔ یہاں کہانی کا پوائنٹ آف ویو بدل جاتا ہے، اور اب ہم ہر چیز ہیرالڈ کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو جوڈ کی موت کے کئی سال بعد ماضی کو یاد کر رہا ہے۔ اب ہمیں شروع میں ہی بتا دیا گیا ہے کہ جوڈ آخرکار مر جائے گا، تو اب سوال یہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، بلکہ کیسے ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا۔ یہ حصہ صرف جوڈ کے بارے میں نہیں، بلکہ اس کے پیچھے رہ جانے والوں کے غم کے بارے میں بھی ہے۔ ہیرالڈ بتاتا ہے کہ جوڈ کی موت سے پہلے کے سال کیسے تھے، وہ اسے زندہ رکھنے کی مسلسل کوشش کر رہے تھے۔ ہاں، اور ہیرالڈ کو ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ جوڈ خود کو کچھ کر لے گا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ایک ایسے رشتے کو ریورس میں جی رہے تھے جہاں وقت کے ساتھ بھروسہ کم ہو رہا تھا اور خوف بڑھ رہا تھا۔ اور یہاں ہیرالڈ ایک ایسی مثال استعمال کرتا ہے جو میرے خیال میں پورے ناول کا نچوڑ بیان کر دیتی ہے۔ وہ غبارے والی مثال۔ وہ کہتا ہے کہ جوڈ ایک گرم ہوا کے غبارے کی طرح تھا جو ہمیشہ آسمان میں اڑ کر غائب ہو جانا چاہتا تھا، اور وہ سب دوست ہیرالڈ، ولم، جے بی، اینڈی وہ رسیاں تھے جو اسے زمین پر کھینچ کر رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ اتنی طاقتور تصویر ہے۔ یہ اس ناول کا مرکزی سوال بھی اٹھاتی ہے، کیا محبت کسی کو بچانے کے لیے کافی ہے، خاص طور سے جب وہ شخص خود بچنا نہ چاہتا ہو؟ بالکل، اور کیا کسی کو زبردستی زندہ رکھنا اخلاقی طور پر درست ہے؟ ہیرالڈ اور اس کے دوستوں کی محبت بے پناہ تھی، لیکن وہ جوڈ کے اندرونی آسیب سے لڑ رہے تھے جو ان کی پہنچ سے بہت دور تھا۔ وہ اس کی رسیاں کو تھام سکتے تھے، لیکن غبارے کے اندر کی آگ کو نہیں بجھا سکتے تھے۔ کچھ وقت کے لیے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہیرالڈ اور جوڈ ایک ساتھ کھانا پکانا سیکھتے ہیں، ان کے درمیان کچھ پرسکون گھریلو لمحات آتے ہیں۔ ہاں، اور ہیرالڈ کو امید کی ایک کرن نظر آتی ہے، خاص طور پر جب جوڈ اس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں لکھے گا، جیسا کہ اس کے تھراپسٹ نے مشورہ دیا تھا۔ یہ امید کا لمحہ قاری کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ یہ آنے والی تباہی کو اور بھی زیادہ تکلیف دہ بنا دیتا ہے۔ یقیناً ہیرالڈ کو لگتا ہے کہ شاید اب سب ٹھیک ہو جائے گا، کہ شاید ان کی محبت اور صبر آخرکار جیت جائے گا۔ لیکن آخرکار جوڈ خودکشی کر لیتا ہے۔ اس نے اپنی ایک شریان میں ہوا کا انجیکشن لگا کر اپنی زندگی ختم کر لی۔ ایک ڈاکٹر کے دوست کے طور پر وہ جانتا تھا کہ یہ کیسے کرنا ہے۔ اس کی موت کے بعد ہیرالڈ کو جوڈ کا لکھا ہوا ایک خط ملتا ہے۔ اس خط میں وہ سب کچھ تھا جو جوڈ نے اپنی پوری زندگی چھپائے رکھا، بچپن میں ہونے والی زیادتی، بردر لیوک، ڈاکٹر ٹریلر، وہ تمام اذیتیں جن کا ذکر اس نے کبھی کسی سے نہیں کیا تھا، سوائے ولم کے، اور وہ بھی نامکمل طور پر۔ یہ جان کر ہیرالڈ کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسے یہ احساس کھائے جاتا ہے کہ جوڈ اتنے دکھ میں اکیلا مر گیا، اور مرتے دم تک یہ سوچتا رہا کہ وہ ایک برا اور ناقابل معافی انسان ہے۔ خط میں جوڈ لکھتا ہے، مجھے افسوس ہے، برائے کرم مجھے معاف کر دیں۔ میرا ارادہ آپ کو دھوکہ دینا نہیں تھا۔ جی، ہیرالڈ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو یہ یقین دلانے میں ناکام رہا کہ اس سے کتنا پیار کیا جاتا تھا، کہ وہ کتنا خاص تھا۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی اپنی زندگی ایک ناکامی ہے کیونکہ وہ جوڈ کو نہیں بچا سکا۔ تو اس ناول کے اختتام پر آتے ہیں۔ یہ دوستی، محبت اور بچپن کے صدمات کے ان گہرے اور نہ ختم ہونے والے اثرات کی کہانی ہے۔ بالکل، کتاب کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ محبت زندگی کو سہارا دے سکتی ہے، اسے بامانی بنا سکتی ہے، لیکن کبھی کبھی یہ کسی کے ماضی کے زخموں کو بھرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ جوڈ کی کہانی اس تلخ حقیقت کی ایک المناک مثال ہے کہ ٹراما کس طرح ایک شخص کی پوری زندگی کی سمت متعین کر سکتا ہے، چاہے اس کے ارد گرد کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو۔ صحیح۔
آخر میں ہیرالڈ کہتا ہے کہ وہ اب ہر چیز میں جوت کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، ایک بلی میں، ایک پھول میں، بارش کی بوندوں میں، وہ اسے ہر جگہ محسوس کرتا ہے۔ جی، یہاں ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہونے کا، ہیلنگ کا عمل ہے، یا وہ بھی اب یادوں اور غم کے اسی چکر میں پھنس گیا ہے جس نے جھوٹ کی زندگی کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا؟ یہ ایک بہت اہم اور کھلا سوال ہے جو ناول ہمارے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ کیا ہیرالڈ بھی جھوٹ کی طرح ماضی میں جی رہا ہے، یا یہ اس کا اپنے غم سے نمٹنے کا ایک صحت مند طریقہ ہے؟ اس کا کوئی سیدھا جواب نہیں ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ غم اور یادوں کے ساتھ جینا کیسا ہوتا ہے، اور کیا ہم کبھی واقعی کسی کو کھونے کے بعد آگے بڑھ پاتے ہیں، یا ہم صرف ان کی یادوں کے ساتھ جینا سیکھ لیتے ہیں۔